ناظرین دو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق سی سی پی او لاہور کے ساتھ ہے، اور دوسری خبر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ ہے۔ بات اب مسلم لیگ نون کے ترلوں منتوں تک آ چکی ہے۔ کبھی نہ کبھی وقت آپ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور آپ کی کئی بھی باتیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو آ کے ہانٹ کرتی ہیں کہ جناب کیا کیا زبان استعمال کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین دو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور دونوں کا تعلق لاہور کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق سی سی پی او لاہور کے ساتھ ہے، اور دوسری خبر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ ہے، جو این اے 133 کی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کی ریس سے باہر ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح اب منتوں ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں، میں ذرا وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے ذرا سی سی پی او لاہور کی طرف آ جائیں۔ سی سی پی او لاہور جی ایم ڈوگر صاحب، ان کو غلام محمود ڈوگر صاحب، جو کہ ایکچولی تحریک لبیک پاکستان کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس دوران یہاں پر ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو آج ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور فیاض احمد صاحب کو جو ہے وہ یہ نئی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیے کہ وہ پولیس جس نے اس سارے معاملے کے اندر سب سے زیادہ میرے خیال میں نقصان اٹھایا، ان کے لوگ شہید ہوئے، ان کے لوگ زخمی ہوئے، کتنے پولیس اہلکار زخمی ہوئے، انہی کا جو سی سی پی او ہے لاہور، ان کو جو ہے وہ آج ریپلیس کر دیا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو جی ایم ڈوگر صاحب ہیں، ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی میں پرفارمنس چیک کر رہا تھا، جو ایک رپورٹ بنتی ہے سارے شہروں کی، ان کے دور کے اندر سب سے پہلی دفعہ لاہور جو ہے وہ نیگیٹو مارکنگ سے نکل کے پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی پرفارمنس کی وجہ سے پازیٹیو مارکنگ کے اندر آیا، ان کے دور حکومت کے دور کے اندر، سوری۔ اچھا، اور اس کی یہ بیسکلی جو رپورٹ بنتی ہے اس میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، کرائم ریٹس دیکھے جاتے ہیں، پولیس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، یہ سارا کچھ ان کے دور کے اندر ہوا۔ تو یہ سی سی پی او تھے جب یہ لاہور کی ریٹنگز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پازیٹیو کے اندر آئیں، اور جب یہ تحریک لبیک کا ایشو چل رہا تھا تو یہ کافی حد تک فیلڈ کے اندر بھی متحرک رہے۔ میں آپ کے ساتھ ان کی ایک سپیچ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہ ایکچولی اپنے جوانوں کو دے رہے تھے۔ آپ نے ایک ایک لفظ کو ذرا غور سے سننا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اپنی جو نفری تھی، جو اپنے جوان تھے، یہ ان کے ساتھ کتنا اٹیچ تھے اور ان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ یہ سنیے گا ذرا۔ ہم ایک ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یونیفارم کے اندر گھسا دیا ہے۔ یہ رشتہ ایسا جاگو رشتہ نہیں ہوتا، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے رشتہ ہے، اگر فار ایگزامپل ہم کسی آپریشن میں ہوتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، ہمارا کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو ہمیں کون اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جائے گا؟ ساتھ والا لے کے جائے گا۔ بھائی نہیں آئے گا گھر سے، گاؤں سے، نہ کزن آئے گا گاؤں سے، نہ گھر سے، یہ ہمارے ساتھ والا ہمیں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جائے گا، ہمارے ساتھ والا ہمیں آکسیجن دے گا، ہمارے ساتھ والا ہمارا دل کے اوپر پریشر ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں پہ بہت فخر ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے یہاں پر ہمارا ایک پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا تھا اسی پوائنٹ کے اوپر، اس کو یہاں سے عمران جو ہے اس کو یہاں پہ زخمی ہوا تھا، یہاں سے اس کو ہاسپٹل لے گئے، ایک دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارا عام آدمی سے رتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس شخص کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں، نہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ سونے نبی کی سنت کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو کام ہے، ہمارا جو پروفیشن ہے، وہ ایسا پروفیشن ہے جو کہ نبیوں اور پیغمبروں کا پروفیشن ہے، ولیوں کا پروفیشن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو قسمت میں نہیں ہوتا کہ وہ یونیفارم سروس میں ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا محافظ ہو۔ یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص آدمی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اس لیے کہ اس کی مخلوق کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔
تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ڈوگر صاحب کی کہ یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فیلڈ کے اندر خود جا کے وہاں پہ گراؤنڈ پہ اتر کے جو ہے اپنے جوانوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے. اچھا دوسری بات ان کی ایک اور سپیچ بھی ہے, اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے, آپ کو کھانا ملے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. مطلب یہ اپنی ٹروپس کو جا کے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور آپ نے ان لوگوں کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے بعد جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے یہ ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے, ان کو جا کے بھی دیکھا. تو مطلب یہ کافی زیادہ اس سارے معاملے کے اندر کافی متحرک نظر آئے اور کافی حد تک ایکٹیو نظر آئے کہ یہ اپنے سارے جتنے بھی جوان ہیں ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کس طرح ہوتی ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پولیس کے اندر جو پہلی تبدیلیاں آئی ہیں اس سارے واقعے کے بعد, اور ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے ویسی بڑی مفاہمت کے چکر میں اور تحریک لبیک کی جانب سے جو ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں وہ ساری ٹھک 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 کر کے پوری کی جا رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں جو سب سے بڑا نشانہ اب تک بنے وہ سی سی پی او لاہور بنے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو جو ہے وہ فارغ کر دیا کہ سی سی پی او لاہور تو یہاں پہ اس حکومت کے اندر ویسے ہی جو ہے وہ چند مہینوں کے ہی مہمان ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ جو عامر صاحب تھے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, جبکہ انہوں نے بڑا ایک عجیب قسم کا بیان دیا تھا وہ جو شیخو پورہ زیادتی موٹر وے زیادتی کا جو کیس ہوا تھا اس کے اندر. لیکن اس وقت نہیں ان کو ہٹایا گیا تھا, بعد میں جا کے ہٹا دیا گیا تھا اور بعد میں ان کو جی ایم ڈوگر صاحب کو جو ہے وہاں پہ لایا گیا اور اب تحریک لبیک کے اس سارے احتجاج کے بعد ان کو بھی اب فارغ کر دیا گیا. تو یہ حال ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کا. دوسری خبر جو ہے اس کا تعلق جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ ہے. اچھا جمشید چیمہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ NA 133 کے ضمنی انتخابات سے باہر ہو چکے ہیں اور پہلے تو انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ جو تجویز کنندہ تھے ان کے اٹھا کے جان بوجھ کے انہوں نے تاثر دیا کہ جی NA 130 میں ان کے ووٹر کو ڈال دیا گیا لیکن تعلق اس کا 133 سے ہی ہے. میں نے اس کے اوپر ایک پورا ویلاگ کیا تھا, میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بھی دکھائے تھے کہ یہ 2018 سے ہی NA 130 کے ووٹر ہیں. جمشید چیمہ صاحب نے پتہ نہیں کیوں پھر بھی اس کے باوجود ان لوگوں کو, دونوں بندے جو ان کے تجویز کنندہ تھے اور ان کی بیگم صاحبہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے جو تجویز کنندہ تھے, دونوں ہی جو ہیں وہ NA 130 کے لوگ لگے. ایک آدھے سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن دونوں لوگوں کی غلطیاں ہوگی, بڑی حیران کن بات ہے. اچھا اینی ویز اس کے بعد وہ اب الیکشن ٹریبیونل کے اندر جو ہے وہ گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپ صرف ذرا غور سے گفتگو سنیے گا اور دیکھیے گا کہ بات اب مسلم لیگ نون کے ترلوں منتوں تک آ چکی ہے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی آپ ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں. سنیے گا کیا فرما رہے ہیں. نون لیگ کا سر یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی سلیکشن سے باہر ہونا چاہیے, کچھ ایسا ہے؟ تو انہیں چاہیے نا کہ ہمیں دے دیں اجازت. کتنا مسئلہ ہے, ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں, شہباز شریف صاحب سے کر لیتے ہیں, نواز شریف صاحب سے کر لیتے ہیں, مریم بی بی سے کر لیتے ہیں کہ جناب یہ عوام ہے, حلقہ ہے, دیکھ لیتے ہیں مینڈیٹ کس کا ہے, لہٰذا ٹیکنیکل بنیادوں پہ باہر نہ کریں, ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, بڑی مہربانی ہوگی. یہ آپ نے جمشید چیمہ صاحب کی گفتگو سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ ہمیں الیکشن لڑنے دیں. تو یہ وہی جمشید چیمہ صاحب ہیں, یہ وہی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں جنہوں نے کوئی زبان نہیں چھوڑی جو مریم نواز کے حوالے سے یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے حوالے سے. مطلب انہوں نے وہ حدیں بھی پار کیں جو کبھی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے, اختلاف بے شک کریں, ہونا چاہیے, کوئی اس میں بری بات نہیں. میرے خیال میں اختلاف جو ہے وہ سیاست کا حسن ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی ایک تمیز کے دائرے میں گفتگو کر سکتے ہیں. میں صرف ایک دو کوٹس آپ کو ذرا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے صرف میں آپ کو پڑھا دوں, آپ کو آئیڈیا ہوگا. ایک یہ جناب انہوں نے یہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں غالباً ہنا بٹ صاحبہ سے مخاطب تھیں, تو انہوں نے فرمایا جی میک اپ سے اگر کردار کی کالک چھپائی جا سکتی تو شاید آپ کی بھی کچھ عزت ہوتی. فی الحال تو آپ کی باقی ماندہ زندگی مریم صفدر کے چپل سیدھے کرتے گزر جائے گی. یہ انہوں نے ہنا بٹ صاحبہ کو جو ہے یہ الفاظ انہوں نے عطا کیے تھے. اور اس وقت جب ظاہری بات ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان معاملوں کے اندر تو بہت تیز ہے کہ یوں کر کے ان کا کوٹ بنانا اور ان کا پوسٹر بنا دینا, ای فلائر بنا دینا کہ وہ جناب ٹھک 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 سرکولیٹ کرے, تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے بنائی گئی تھی. اور یہ پی ٹی آئی کا بیسکلی ایک وہ ماؤتھ پیس ہے, یہ جو ویب سائٹ ہے, تو یہ ان کو اس طرح پروموٹ کر رہی تھی. پھر ایک دوسرا جو ہے وہ ایک کیا ان کے الفاظ ہیں, ان کو حرام کھانے کی بیماری ہے, ان کا علاج خاطر خواہ وقت جیل میں ڈالنے سے ہی ممکن ہے. یہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے فرمایا. اور اب جن کو یہ کہہ رہی تھیں کہ جی آپ کا علاج جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ہی ہوگا اور ان کو حرام کھانے کی بیماری ہے, تو جن کو حرام کھانے کی بیماری ہے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اب انہی کی منتیں ترلے کر رہے ہیں, ان کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کی مہربانی آپ ہمیں الیکشن لڑنے دیں کیونکہ ایسی تو باہر ہو گئے, تو آپ کی بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمیں آپ کی مہربانی الیکشن لڑنے دیں. میں اسی لیے کہتا ہوں
کہ جو پرانے سیاستدان ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ججی پشتی جسے کہتے ہیں سیاست کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کل کو ان لوگوں کے ساتھ کسی ایک کمرے میں اکٹھے بھی بیٹھنا ہے، کسی کھانے پہ اکٹھے بھی بیٹھنا ہے، الفاظ کا چناؤ وہ کریں کہ کل کو آپ سلام دعا کے قابل رہ جائیں. ایسی باتیں مت کریں، وہاں تک مت جائیں کہ کل کو ایک دوسرے سے آنکھیں نہ ملا سکیں آپ لوگ. اور یہ دونوں سائڈز کی میں بات کرتا ہوں. لیکن اس وقت دونوں میاں بیوی یہاں پہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر یہ بات اس وقت زیادہ فٹ ہوتی ہے آگے کہ کاش اس قسم کے الفاظ آپ نے نہ یوز کیے ہوگے. لیکن میں تو پھر بھی نون لیگ کو کہوں گا، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نون لیگ کو واقعی چاہیے کہ ان کو الاؤ کریں، ان کو الاؤ کریں، یہ آ کے الیکشن لڑیں. ان کو بھی اپنی بات کا پتہ لگے کہ یہ عوام میں آج کتنے مقبول ہیں، اور نون لیگ کو بھی پتہ لگے، اور ایک فیئر کمپٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. نون لیگ کو اجازت دے دینی چاہیے. لیکن آبویسلی یہ جس قسم کی زبان استعمال ہو چکی ہوئی ہے ماضی کے اندر، اس کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن آبویسلی پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی نہ کبھی وقت، آپ کا وقت جو ہے وہ آپ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور آپ کی کئی بھی باتیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو آ کے ہانٹ کرتی ہیں کہ جناب کیا کیا زبان استعمال کی ہوئی ہے. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.